السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المکرمین المتقین وأولیاء امتہ والعلماء والمجتہدین والصالحین وعلینا معہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا صدہ بار شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک جوڑوں کے صدقے سے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ عظیم الشان گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ باری تعالی ہمیں ان گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثانیاً میں جملہ قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور اس کے ذیلی فورمز پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن یوتھ لیگ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی ہماری باجیاں، میں تمامی فورمز کو تحریک منہاج القرآن لاہور اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اس قرآن کے نور کو لوگوں کے دلوں میں منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے باری تعالی ہمارے ان ساتھیوں کے گھروں کو منور فرمائے، اور جملہ احباب جو ان دروس کے اندر شرکت کرتے رہے ہیں اور شرکت آئندہ کریں گے، خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں باری تعالی یہ تیرے نیک بندے جو بھی مقصد، آرزو، تمنا، دعا اپنے دل میں لے کر
تیرے قرآن کے نور کو اپنے دلوں میں سمیٹنے کے لیے یہاں تشریف لائیں۔ مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے تو ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ حاضرین محترم، آج واقعہ ہی آپ کا جو پروگرام ہے وہ تھوڑا سا تاخیر سے شروع ہو رہا ہے، چونکہ پہلا دن تھا، تو آئندہ آپ کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا پروگرام جلدی ہو، تاکہ جو بھی آپ کے پاس کالر آئے، علامہ صاحب تشریف لائیں تو اپنے موضوع کو وہ مکمل طور پر کسی نہ کسی نتیجے تک، رزلٹ تک پہنچا سکیں۔ اور میں انشاءاللہ آج کی اس نشست میں چاہوں گا کہ جو میرا موضوع ہے، آپ نے اشتہارات بھی پڑھے ہوں گے، اعلانات بھی سماعت کیے ہوں گے، اسی موضوع کو انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچاؤں گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور، بولیے ذرا، سب کو معلوم ہے نا بھائی، رمضان المبارک اور تقوی۔ اس موضوع کو ہم مرحلہ وار آگے لے کر بڑھیں گے، لیکن چونکہ وقت کی نزاکت بھی میرے سامنے ہے، اس لیے جو چیزیں بالخصوص آپ تک پہنچانا مقصود ہے وہ چیزیں آپ تک پہنچائیں گے ہم۔ یاد رکھیں، جو تقوی ہے وہ فقط جبہ و دستار کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنا ظاہری حلیہ تبدیل کر لے، اپنا ظاہری رنگ ڈھنگ اولیاء جیسا بنا لے تو اس کو تقوی کہا جائے گا۔ نہیں حاضرین محترم، یاد رکھیں جو تقوی ہے وہ انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ انسان کے دل کی کیفیت اگر اس دنیا سے کٹ کر اللہ رب العزت کی طرف ہو جاتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے اسی چیز کو تقوی کہا جاتا ہے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حالت جنگ میں جب دشمن پر قابو پا لیا اور قریب تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیتے، اس شخص نے آپ کے چہرے کی طرف تھوکا تو آپ نے قتل کرنے کے ارادے کو ترک کر دیا، اس کو قتل نہ کیا، چھوڑ دیا۔ وہ شخص آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ پہلے مجھے قتل کرنے والے تھے، لیکن اب آپ نے اس ارادے کو ترک کر دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے میں جو تجھے قتل کر رہا تھا وہ فقط میرا ایک ہی مقصد تھا کہ میرا مولا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن جب تو نے میرے چہرے کی طرف تھوکا، یہ کو بالکل بند کر دیں اور صرف فقط بیس رہنے دیں، یہ کو بالکل بند کر دیں تاکہ بات ہر لوگ سمجھ آئے۔ جب تو نے یہ عمل کیا تو اب اس کام کے اندر میرا ذاتی انتقام بھی شامل ہو چکا ہے۔ اگر اب میں تمہیں قتل کرتا ہوں تو 50% رب کی رضا ہوگی اور 50% میرا ذاتی انتقام شامل ہوگا، اس لیے میں اب تمہیں قتل نہیں کر سکتا کیونکہ میرا ذاتی انتقام شامل ہو چکا ہے۔ اب خانوال والو، اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس شخص کو قتل کر دیتے تو مجھے بتائیے رہتی دنیا تک، قیامت تک کسی انسان کو یہ معلوم ہو سکتا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذاتی انتقام بھی شامل ہے؟ بولیے ذرا۔ تو یاد رکھیں اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کے ہم جب تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، اور جب وضو کے لیے کلی کی جاتی ہے تو وہ بھی نہایت احتیاط کے ساتھ کی جاتی ہے کہ کہیں پانی حلق سے نیچے
نہ اتر جائے تو یاد رکھیں اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ انسان ہر کام کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات کو یاد رکھے اور اپنے ذہن بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اب میں اس موضوع کو مرحلہ وار آگے لے کر بڑھوں گا۔ اب تقویٰ کا ایک دو لغت کے اندر معنی جو ہے وہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ اصل میں تقویٰ کسے کہا جاتا ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اصل الاتقاء الحجز بین الشیئین، اصل میں دو چیزوں کے درمیان پردہ کرنے کو، فاصلہ کرنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ مثلا اس طرف خواتین تشریف فرما ہے، اس طرف مرد حضرات تشریف فرما ہیں، اور یہ درمیان میں کیا ہے؟ اگر آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی آگے سے مجھے جواب دیتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں اور آپ کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے۔ حاضرین محترم، اب یہ جو پردہ ہے، یہ جو دیوار ہے، لغت کے اندر علامہ ابو الحسن علی بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ دوسری تعریف امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں الوقایۃ حفظ الشیء مما یؤذیہ ویفسرہ، تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی ذات کو اس چیز سے حفاظت میں رکھ لے جو چیز انسان کو نقصان دینے والی ہے، جو نقصان دہ ہے، جو مضر چیز ہے، اس سے انسان اگر اپنی چیز کو حفاظت میں رکھ لیتا ہے تو اس کو بھی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اب لغت کا آپ نے سمجھ لیا، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھے، اصطلاح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصطلاح میں تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں چند اقوال اپنی کتاب کے اندر۔ سب سے پہلا قول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نقل فرماتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تقویٰ کی بڑی خوبصورت تعریف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں التقویٰ ترک الادرار علی المعصیہ و ترک الاغترار بالطاعت، اے بندے جب تو خدا کی اطاعت کر رہا ہو، خدا کی فرمان برداری کر رہا ہو، تو خدا کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ ہر گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اور اگر تو دھوکہ بازی کر رہا ہے تو دھوکہ بازی سے بھی اگر تو باز آ جاتا ہے تو اس کو عربی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ ایکو بند کریں، ایکو ابھی بھی ہے، اچھا حال کی وجہ سے بیس کو بھی دیکھ لیں، اگر تھوڑا کم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں تاکہ آواز بالکل سمجھ آئے۔ دوسری تعریف بڑی خوبصورت تعریف بیان فرمائی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ تعریف حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں التقویٰ ان لا یجد الخلق فی لسانک عیبا، اے انسان تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ رب کی یہ مخلوق، یہ بندہ، یہ انسان تیری زبان پر کوئی عیب نہ دیکھے۔ پھر فرمایا ولل ملائکۃ فی افعالک عیبا، اور رب کی وہ مخلوق فرشتے وہ تمہارے افعال کے اندر، تمہارے اعمال کے اندر، تمہارے کاموں کے اندر کوئی عیب نہ دیکھیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں ولا مالک العرش فی سرک عیبا، اور مالک العرش خالق کائنات وہ تمہارے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھے تو اس کو عربی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور تحریک منہاج القرآن والوں اپنے شیخ کی بات سنیے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ تقویٰ کی بڑی خوبصورت تعریف بیان فرماتے ہیں۔ اس تعریف کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے، اے بندے جس حالت میں رب نے تمہیں روح عطا فرمائی ہے، اگر اسی حالت میں رب کی بارگاہ میں واپس لوٹا دے گا تو اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم عالم ارواح میں تھے،
नूरानी माहौल में थे जहां पर तमाम रूहें जमा हैं। आलम अरवाह के अंदर ना तो झूठ है, ना हसद है, ना भाई भाई की गिबत करता है, ना वहां पर चुगली की जाती है, ना वहां पर सूदखोरी की जाती है, ना वहां पर यतीम पर जुल्म किया जाता है, बेवा की जमीन पर कब्जा किया जाता है। अगर कोई इंसान हमसे कमजोर है तो ना उस कमजोर इंसान पर जुल्म किया जाता है। वो एक नूरानी माहौल, आलम अरवाह जहां पर तमाम रूहें हैं, गुनाह का तसव्वुर भी नहीं किया जाता। जब इंसान इस दुनिया के अंदर आता है, इस कायनात के अंदर तशरीफ लाता है, तो इंसान बिल्कुल पाकीज़ा होता है, पाक और साफ होता है। आप फरमाते कि इंसान जिस हालत में रब ने तुम्हें रूह अता फरमाई, अगर इसी हालत में रब की बारगाह में वापस लौटा देगा तो इसी को तकवा कहा जाता है। अब तकवा की अहमियत को हम थोड़ा सा समझते हैं कुरान करीम की रोशनी में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर तबके को तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया है। सबसे पहले रब्बे कायनात ने हर इंसान को तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया और कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, नास का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, ऐ लोगो उसी रब की इबादत करना जिस रब ने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया। और मकसद क्या बयान फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, साहिबे तकवा बन जाओ। फिर रब्बे कायनात ने थोड़ी तखसीस फरमाई और तखसीस फरमाकर आम इंसानों से बात नहीं की, फिर आप लोगों से गुफ्तगू फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों से खिताब फरमाया, मुसलमानों से खिताब फरमाया। जो लोग कलिमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और गुलामी मुस्तफा का पटा अपने गले में डालते हैं, उनके बारे में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मोमिनो, मुसलमानों, जब तकवा इख्तियार करने का वक्त आए तो ऐसा तकवा इख्तियार करना जैसा तकवा इख्तियार करने का हक है। अब इन दोनों चीजों के दरमियान थोड़ा फर्क देखिए। पहले आम इंसानों की जब बात की तो इंसानों के अंदर मुसलमान भी आ जाते हैं, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान के तबके में आ जाता है। लेकिन जब इंसान का लफ्ज इस्तेमाल किया तो मुतलकन इरशाद फरमाया कि इंसान तकवा इख्तियार करना। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनीन से खिताब फरमाया तो फिर क्या इरशाद फरमाया, हक्का तुकातिही, ऐसा तकवा इख्तियार करना जैसा तकवा इख्तियार करने का हक है, यानी ऐसा तकवा जैसा तकवा अंबियाए किराम ने और सालिहीन उम्मत ने इख्तियार किया था, बुजुर्गान दीन ने इख्तियार किया था। और तकवा की अहमियत हाज़रीन मोहतरम हम इस चीज से भी समझ सकते हैं कि रब्बे कायनात ने आका अलैहिस्सलाम को भी इरशाद फरमाया कि ए ज़ात मुस्तफ़ा आप भी तकवा इख्तियार कीजिए, या अय्युहन नबिय्यु तक़िल्लाह वला तुतीइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन। ए नबी अलैहिस्सलाम आप भी तकवा इख्तियार कीजिए और काफिरों की और मुनाफिकीन की इताअत और फरमाबरदारी ना करें। अब गोया कि हम अगर कुरान का मुताला करेंगे तो हर नबी को रब्बे कायनात ने तकवा इख्तियार करने का हुक्म भी दिया और फिर उस नबी ने अपनी अपनी उम्मत को तकवा के बारे में तलकीन फरमाई है कि रब्बे कायनात की बारगाह में परहेजगार बन जाना और उसी की बारगाह में तकवा इख्तियार करना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, जो इंसान मुत्तकी बन जाए, जो इंसान साहिबे तकवा बन जाए, तकवा की दौलत से सरफराज हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को फिर कौन कौन से इनामात अता फरमाता है, कौन से फवायद अता किए जाते हैं, कौन से समरात अता किए जाते हैं। माएँ बहनें बेटियां तशरीफ फरमा हैं, हमारे भाई बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं। अब इन चंद चीजों को जरा तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा, इसलिए ये सारे इनामात बिल्कुल खुसूस हमारी जात के साथ ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ ताल्लुक रखते हैं, इसलिए कि कुछ इनामात वो हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत
انسان کو, متقی انسان کو اس دنیا کے اندر عطا فرماتا ہے, اور کچھ فوائد, ثمرات اور انعامات وہ ہیں جو خالق کائنات متقی انسان کو آخرت میں عطا فرمائے گا. جو سب سے پہلا فائدہ ہے متقی کو عطا کیا جائے گا اس دنیا کے اندر, وہ یہ ہے کہ اس کے ہر معاملے کے اندر آسانی پیدا کر دی جائے گی. جو انسان متقی بن گیا, صاحب تقوی بن گیا, رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اے انسان, اگر تو تقوی کی دولت سے سرفراز ہو جاتا ہے تو رب کائنات تمہارے ہر کام کے اندر, تمہارے ہر معاملے کے اندر آسانی پیدا فرما دے گا. یہ پہلا انعام, پہلا فائدہ, پہلا ثمر عطا کیا جاتا ہے متقی انسان کو. پھر دوسرا فائدہ, اگر اس انسان کا کوئی دشمن ہوگا, کوئی اس کا حسد کرنے والا ہوگا, غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا, اور کوئی کہتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں, تو یاد رکھیں اگر آپ کا کوئی دشمن ہو لیکن آپ صاحب تقوی ہوئے, آپ متقی انسان ہوئے, تو یاد رکھیے گا دشمن کی کوئی چال بھی متقی انسان پر اثر نہیں کرتی. جتنی بھی چالیں چل لیں کوئی بھی چال ان کی اثر نہیں کرے گی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اے لوگو, اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی دولت سے سرفراز ہو جاؤ گے, لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُ شَيْئًا, تو دشمن کی کوئی چال بھی تم پر اثر نہیں کرے گی. اور تیسرا انعام جو متقی کو عطا کیا جاتا ہے بڑا اہم انعام ہے, ثمر ہے, اور اس وجہ سے آج ہم بعض دفعہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رزق جو ہے وہ تنگ ہے, آمدن تھوڑی ہے, تنخواہ تھوڑی ہے, گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے جی, اس وجہ سے ہم رونا روتے رہتے ہیں نا. تو سنیے, رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے بندے, اگر تم مجھے اس چیز کی گارنٹی دے دے کہ تو صاحب تقوی بن جائے گا, متقی بن جائے گا, تو یہ تیری تمام پریشانیوں کی ذمہ داری میں اپنے ذمہ لے رہا ہوں. تجھے میں گارنٹی دے رہا ہوں, تجھے ضمانت دے رہا ہوں کسی چیز کی کہ خالق کائنات تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ اے بندے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا, تو نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اے انسان, اگر تم متقی بن گیا تو رب کائنات تمہارے لیے راستہ پیدا فرمائے گا. کیسا راستہ؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ اے انسان تو نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا, تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. پھر چوتھا انعام متقین کو یہ عطا کیا جاتا ہے کہ اگر ان پر کوئی غم آ جائے, کوئی الم آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تو متقی انسان کی تمام پریشانیوں کو رب کائنات دور فرما دیتا ہے. ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اے انسان, اگر تم نے رب کی ذات پر تقوی اختیار کیا اور توکل کر لیا, یقین کر لیا, تو رب کائنات کی ذات یہ بندے تمہارے لیے کافی ہو جائے گی. غم, الم, پریشانی, اس سے بھی انسان کو نجات عطا کر دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد تحریک منہاج القرآن والوں, میں آپ کو بارے دیگر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آج آپ جس ڈگر پر چل رہے ہیں, جس طریقے پر چل رہے ہیں, مبارکباد کے مستحق ہیں, اس لیے کہ آج رب کائنات نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور آپ کے اعمال کی اصلاح فرمائی ہے. آج آپ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا نمرود آ جائے, یزید آ جائے, فرعون آ جائے, لیکن آپ اس کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے والے ہوتے. آپ کبھی بھی باطل انسان کا ساتھ نہیں دیتے, اس انسان کا ساتھ نہیں دیتے جو غلط راستے پر چل رہا ہو. مبارکباد کے مستحق ہیں, اور حق کا راستہ وہی انسان چنتا ہے کہ جس کو رب کائنات نے تقوی کی دولت عطا فرمائی ہوتی ہے اور اس کے اعمال کی اصلاح کی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو, اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور ہمیشہ سیدھی بات کرو گے, یصلح لکم اعمالکم, تو خالق کائنات تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا.
اعمال کی درستگی فرما دی جائے گی۔ اور آگے انعام کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں یہ سارے انعامات متقی کو آخرت میں عطا نہیں کیے جا رہے، بلکہ یہ جتنے انعامات ہیں، ثمرات ہیں، فوائد ہیں، وہ انسان کو اس دنیا کے اندر عطا کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا ایک کنسیپٹ ہے نا کہ اگر ہم نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، ہم پرہیزگار رہے، ہم نیکی کے اعمال بجا لاتے رہے تو ہمیں آخرت میں جا کر اجر ملے گا۔ بھائی آخرت میں تو آپ کے لیے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، وہاں تو جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو انسان تقویٰ کی دولت سے سرفراز ہو جاتا ہے، خالق کائنات یہ سارے انعامات اس انسان کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، دنیا کے اندر بھی عطا کی جاتے ہیں۔ اس سے اگلا انعام جو ہے وہ سنیے گا۔ اب مجھے ٹائم کا بھی چونکہ تھوڑا لحاظ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مین چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔